بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن موضوعی قصہ ٹی وی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع ہے مقصد تخلیق کائنات، اور یہ سورہ احقاف کی آیتیں ہیں۔ خدا نے فرمایا، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق، با مقصد، بالکل ٹھیک سچی حقیقت کے طور پر پیدا کیا ہے، ایک مقررہ مدت کے لیے۔ اب جن لوگوں نے اس بات کا انکار کیا وہ اس حقیقت سے جس سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، یعنی موت سے، منہ کو موڑ رہے ہیں۔ ان سے کہیے، کیا تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اگر تم سچے ہو تو مجھے وجہ دکھاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی، یا ان کا آسمانوں کی پیدا کرنے میں کیا حصہ ہے۔ پچھلی کسی کتاب پہ دکھا دو، کسی علمی روایت پہ دکھا دو، کسی صاحب علم کا بیان دکھا دو جس میں یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور نے کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم سچے ہو، بھلا اس سے زیادہ گمراہ اور بہکا ہوا کون انسان ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارے جو قیامت تک اسے جواب بھی نہیں دے سکتے، بلکہ انہیں ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔ اور جب محشر میں لوگ جمع ہوں گے تو وہ خود اپنے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی غلامی سے انکار کر بیٹھیں گے۔ سورہ احقاف تفسیر۔ آیات میں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ خدا نے اس کائنات کو بے مقصد، فضول، بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس کائنات کو ایک مقررہ مدت یعنی قیامت تک کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ اس دنیا کو ہماری فکر اور عمل کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور امتحان ختم ہونے پر ہی کائنات کی بساط الٹ دی جائے گی۔ کائنات کو جب امتحان ختم ہو جائے گا یہ کائنات ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ کائنات کو بنایا ہے امتحان کے لیے۔ جیسے امتحان حال ہوتا ہے، جب امتحان ختم ہو جاتا ہے وہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آیات نے 3 غلطیوں اور گمراہیوں کو رد کیا ہے۔ نمبر 1، خدا نے یہ فرمایا کہ ہم نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس، جن اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا ہے۔ یہ بتا دیا کہ کائنات کی کوئی چیز از خود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا ہے، تب پیدا ہوئی ہے۔ اس طرح روح یا مادے کی قدامت کا تصور کو رد کر دیا۔ نہ روح قدیم ہے نہ مادہ، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ روح کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور مادے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، خدا نے یہ فرما کر ہر چیز کو بالکل ٹھیک اور بالکل بامقصد پیدا کیا ہے، اس بات کو رد کر دیا کہ کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو سمجھتے ہیں یہ فضول ہے، بس پیدا ہونا، کھانا پینا، مر جانا۔ اس طرح آخرت کا وجود بھی ثابت ہو گیا کہ کیونکہ اللہ نے بامقصد پیدا کیا ہے، یہاں کچھ لوگ اچھا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ برا کام کرتے ہیں، تو ایک اور زندگی ہونی ضروری ہے تاکہ اچھے لوگوں کو اچھے کاموں کا بدلہ ملے، برے لوگوں کو برے کاموں کا بدلہ ملے۔ ورنہ پھر اگر دونوں مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو مرنے کے بعد جنہوں نے اچھا کام کیا وہ اور جنہوں نے برا کام کیا دونوں برابر ہو گئے۔ یہ تو عقل کے خلاف بات ہے، یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو ماننا پڑے گا کہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہر انسان کو اٹھ کر اپنے عمل کے مطابق زندگی ملے گی۔ پھر عام طور پر ماہرین خدا کی ایک ہونے پر دلیلیں قائم کرتے ہیں۔ قرآن نے اس سے آگے بڑھ کر مشرکوں سے شرک کو ثابت کرنے کی دلیلیں مانگی ہیں۔ تم ثابت کرو، تم جو یہ بتوں کو مان رہے ہو کیا ان میں رکھا ہے، ان کاٹ کے علوموں میں کیا طاقت ہے جو تم ان کو پوج رہے ہو، جو تمہارے بنائے میں ہیں۔ مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم زمین و آسمان کو اللہ کی مخلوق سمجھ رہے ہو پھر ان چیزوں کو کچھ کیوں پوج رہے ہو جو کچھ بنا سکتے ہی نہیں ہیں، خود بنائے گئے ہیں۔ تب محققین نے نتیجہ نکالا کہ دین کے باب میں کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ کرنا کہ یہ بت خدا ہیں، ثابت کرو۔ دین کے معاملے میں جو بات بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ کو ثابت کرنی پڑے گی، عقل سے یا قرآن سے یا حدیث سے۔ تو نتیجہ نکالا کہ دین کے باب میں کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے غلط ہے، اور یہ کہ فکر و نظر، علم و استدلال سے کام لینا واجب ہے، عقل سے کام نہ لینا قابل ملامت ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں،
عقل اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں 700 مرتبہ کہا ہے، 700 مرتبہ قرآن نے فرمایا افلا تعقلون، افلا یتدبرون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں سوچتے نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم اذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں۔ اولئک الانعام، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ محققین نے نتیجہ نکالا اور فرمایا امام محمد باقر صاحب نے اپنے آباء اطہار کے حوالے سے کہ جناب رسول خدا کا ارشاد ہے، یہاں کتاب سے مراد تورات و انجیل بھی ہے، اور عملی اثار سے مراد انبیاء اور اولیاء بھی ہیں۔ آیت کا آخری پیغام یہ ہے کہ مشرکوں کے جھوٹے خدا جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، انہیں کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ البتہ نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح پہنچائیں گے نقصان کہ جب وہ یہ پوجیں گے بتوں کو تو جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، تو فائدہ کیا ہوا؟ نقصان پہنچانا، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایک پائی دے سکتے نہیں ہو، ایک لقمہ نہیں کھلا سکتے آپ کو، وہ تو خود کھائے، ان کے سامنے تو خود کھانا بھی کھلا جاتا ہے، وہ تو خود ہی بھوکے ننگے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کیا کسی کو کھلائیں گے، کیا کسی کو پلائیں گے۔ اور پھر آخر میں فرماتا ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم اپنی غلطیوں کا دل سے شرمندہ ہو کر اقرار کر لو گے تو خدا کی معافیاں اور رحمتیں تمہیں اپنے آغوش میں لے لیں گی۔ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ جناب ختمی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار یعنی خدا سے معافی مانگنے کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ۔ الاستغفار ہے الندم، استغفار یہ نہیں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا، یہ استغفار نہیں ہے۔ استغفار یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان دل کے اندر ان دا ہارٹ آف ہز ہارٹ شرمندہ ہو، اعتراف کرے کہ میں گناہ گار ہوں، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھے ان گناہوں کو معاف کر دے، میں ان کا اقرار کرتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں نے غلطی کی ہے، میں غلطی مانتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا ہے، قرآن میں وعدہ فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، وہ تو ہے ہی رحم کرنے والا، اس کے لیے کیا مشکل ہے معاف کرنا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں پہلے آسمان پر اللہ کا منادی ہے رات بھر پکارتا رہتا ہے، رات بھر رمضان میں پکارتا رہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو عطا کر دوں؟ رات بھر وہ یہ پکارتا رہتا ہے۔ تو ہم اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹ آئیں تو اللہ معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، کیونکہ اس نے خود فرما دیا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا وهو الغفور الرحیم۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے تمام زندوں پر رحم فرمائے، ہمارے تمام مردوں کی مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین انک علی کل شیء قدیر ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم توکلت علی اللہ۔